سبحان اللہ سلام مقاصر طلب گوی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بھی کمال گی ہے سفارہ سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے ہیں ایک دھوم گئے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلی آلہ و اصحابہ المتعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین بلا تمہید گفتگو کر رہا ہوں حضرت ام ہانی کے گھر حضور چادر لے کر آرام فرما ہیں اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جنت میں چلے جاؤ براق لو ہزاروں فرشتوں کی بارات لو زمین پہ اتر جاؤ اور میرے محبوب کو معراج پہ آنے کی دعوت دو جبریل جنت میں گئے براق منتخب کیا اور جن راستوں سے حضور نے گزرنا ہے ان کو سجانے کا حکم دیا فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے یہ فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے جبریل کہتے ہیں کہ محمد کو بلایا جا رہا ہے براق منتخب کیا ہزاروں فرشتوں کی بارات لی زمین پہ اتر گئے فرشتوں کو مسجد الحرام میں کھڑا کیا براق کو بھی وہیں پہ کھڑا کیا اور خود حضرت ام ہانی کے گھر مکان کی چھت سے اندر داخل ہوئے اب کسی مہمان کو گھر پہ بلانے کے نا دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے کہ آپ مہمان کو دعوت دیں اور کہیں کہ فلاں دن تمہاری میرے گھر پہ دعوت ہے پہنچنا کیسے ہے وہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے گاڑی پر آؤ پیدل آؤ سواری پر آؤ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے ایک طریقہ تو یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مہمان کو دعوت دیں تو اسے کہیں کہ فلاں دن تمہاری میرے گھر پہ دعوت ہے اور دعوت والے دن میرا انتظار کرنا میں سواری بھی بھیجوں گا اور نوکر بھی بھیجوں گا اب آپ مجھے بتائیں کہ پہلا طریقہ بہتر ہے یا دوسرا طریقہ بہتر ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب آپ حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہوں میں سواری بھی بھیجوں گا اور نوکر بھی بھیجوں گا سواری کیا ہے براق
जन्नती सवारी और लेने के लिए आने वाला जिब्रील, फरिश्तों का सरदार, और ले जाने किनको आया है? कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दी। हुजूर जन्नती नेमतें दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, जन्नती सवारी दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों, हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों को मानते हैं, पर सबसे औला वाला हमारा नबी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी बड़ी शानों वाले हैं, पर सबसे औला वाला हमारा नबी। आला हजरत ने इस लफ्ज में ना कितना प्यार भर दिया है। हमारा नबी, कितना प्यार भर दिया है, हमारा नबी। हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास ना हुजूर का मुँह मुबारक था। लोग जियारत करने के लिए आए हुए हैं, जियारत करवाने का दिन था, बॉक्स का ताला खोलते हैं पर ताला नहीं खुलता। परेशान होकर अपने हुजरे में जा बैठे, जिक्र किया, मुराकबा किया, हुजूर की जियारत नसीब हुई। हुजूर ने फरमाया कि अब्दुल रहीम परेशान क्यों हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बॉक्स का ताला खोलता हूं नहीं खुलता। फरमाया, ये जो लोग आए हुए हैं इनमें एक ऐसा है जिस पे गुस्ल फर्ज है। और हजरत शाह अब्दुल रहीम ने हुजूर से नहीं पूछा कि हुजूर वो कौन है, मुझे बताएं ताकि मैं उससे कहूं कि जाओ जाके गुस्ल करके आओ, बल्कि खामोश रहे। हुजूर ने फरमाया कि अब्दुल रहीम, इन सब से कहो कि गुस्ल करके आए। अब काबिल तवज्जो नुक्ता यह है कि हुजूर ने तो एक जुम्बी को जाहिर नहीं होने दिया। हुजूर अपने गुलामों का पर्दा रखना जानते हैं, हुजूर अपने गुलामों को ऐबों को छुपाना जानते हैं। बाज दोस्त समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो अल्लाह करीम ने कैसी करम नमाजी फरमाई। फरमाया, महबूब आप उम्मे हानी के घर आराम फरमा हो, मैं सवारी भी भेजूंगा और नौकर भी भेजूंगा। तो जिब्रील अर्ज करते हैं, परवरदिगार तेरे महबूब को उठाऊं तो किस तरह, दावत मेराज दूं तो किस तरह। अब यहां पर 3 रिवायतें हैं। पहली रिवायत है कि जिब्रील ने नहीं उठाया, अल्लाह ने खुद उठाया है और हुजूर उठ बैठे हैं। दूसरी रिवायत है कि जिब्रील अमीन ने अपने परों से हुजूर के कदमों को मस किया है और हुजूर उठ बैठे हैं। अब तीसरी रवायत यह है कि जिब्रील अर्ज करते हैं कि परवरदिगार आवाज दे के उठा लूं। फरमाया, खबरदार यहां आवाज ऊंची ना करना। परवरदिगार जिस्म हिला के उठा लूं। फरमाया, खबरदार वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरल लहुम। फरमाया कि अरब के लोग जब मेरे महबूब के दरवाजे पे आए तो दस्तक न दें, मेरा महबूब अपनी मर्जी से बाहर आएगा, ये उनके लिए बेहतर है। फरमाया, मैं तो दरवाजे पे दस्तक की इजाजत नहीं देता और तू आवाज ऊंची करने की बात करता है। फरमाया, मैं तो दरवाजे पे दस्तक देने की इजाजत नहीं देता, तो जिस्म हिलाने की बात करता है। तो जिब्रील अर्ज करता है, परवरदिगार तेरे महबूब को उठाऊं तो किस तरह, दावत मेराज दूं तो किस तरह। फरमाया, कब्बिल कदम ही है। फरमाया, फरिश्तों के सरदार सोचता क्या है, अपने काफूरी होंठों से मेरे महबूब के कदमों को चूमना शुरू कर दे। तो फरिश्तों का सरदार हुजूर के कदम चूम रहा है, नूरियों का ताजदार
हुजूर के कदम चूम रहा है। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी उन्होंने लिखा कि 24,000 मरतबा जिब्रील हुजूर की बारगाह में आए, लेकिन कभी ताज पहनकर नहीं आए। जिब्रील 24,000 मरतबा हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं, लेकिन कभी ताज पहनकर नहीं आए। लेकिन मेराज की रात जब सिदरा से चले तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि जिब्रील, जी रब्बे जलील, फरमाया ताज पहन ले। अर्ज किया परवरदिगार, आज क्यों ताज पहनकर जाऊं? फरमाया इसलिए कि जब तू मेरे महबूब के कदम चूम रहा हो तो फरिश्तों के सरदार का ताज मेरे महबूब के कदमों में हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तो फरिश्तों का सरदार हुजूर के कदम चूम के अर्ज करता है, आका मेरे परों की बड़ी परवाज है, मेरे परों की बड़ी रफ्तार है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी के नीचे रख दें और मुझे अल्लाह करीम फरमाता है जिब्रील जल्दी जा, इस्माइल को हटा के नीचे दुम्बा रख दे। आका मैं एक लम्हे में मिना में पहुंच जाता हूं, लेकिन आका जो आपके कदमों की रफ्तार है वो जिब्रील के परों की परवाज नहीं है। तो सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला, सब नबियों से आला, सब फरिश्तों से आला, तमाम मखलूकात के आका व मौला हैं, तो मेरे और आपके आका करीम हैं। सब अच्छों से अच्छा, जिसे समझिए उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तो जिब्रील ने हुजूर के कदम चूमे तो उसे कोई लुत्फ आया होगा कि नहीं? या अल्लाह जो इस तसव्वुर में डूब कर सुभान अल्लाह कहे, उसे हुजूर के कदम चूमने की सादत नसीब फरमा। खाई कुरान खाक के गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम, जिनके तलवों का दोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। तारीख उठा के देख लें कि कैसर रूम के पास जब हुजूर का खत गया था तो उसने जनाब अबू सुफियान को बुलाया था सवाल और जवाब के लिए। तो आखिर में उसने कहा था कि अगर मैं मदीना मुनव्वरा जा सकता तो मैं इस नबी के पैर धोकर पीता, इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें इस काबिल बनाया है कि उनके पैर धोकर पिए जाएं। तो कैसर रूम ने तो इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया, लेकिन बुखारी शरीफ उठा के देख लें, सहाबा ने तो हुजूर के कदमों से लगने वाले पानी को पिया है और इस अकीदे के साथ पिया है कि जिनके तलवों का दोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। तो आका करीम ने फरमाया कि जिब्रील कैसे आना हुआ? जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम भेजते हैं और अल्लाह ने ना आपको मेराज पे आने की दावत दी है और मैं आपको लेने के लिए आया हूं। हुजूर तैयार हुए, तशरीफ लाए, मस्जिदुल हराम में बैतुल्लाह का तवाफ किया, 2 रकात नफल पढ़े, लेट गए, शक सदर हुआ, आपका सीना मुबारक चीरा गया। आप फरमाते हैं कि मैं देख रहा था, दिल मुबारक बाहर निकाला गया, दिल मुबारक चीरा गया, अनवारात भरे गए। फरमाते हैं मैं देख रहा था। और गुस्ल के अल्फाज में आते हैं कि दिल मुबारक को ना गुस्ल दिया गया। बाज़ रिवायात में आता है कि आब जमजम से दिया गया और बाज़ रिवायात में आता है कि जन्नती पानी से गुस्ल दिया गया। और ये जो गुस्ल के अल्फाज हैं ना, बाद लोग इससे इस गलत फहमी में मुब्तला हो गए कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कि दिल में कोई गैर मुनासिब चीज़ थी जिसे गुस्ल देकर ना बाहर निकाला गया। लेकिन याद रखें कि गुस्ल हमेशा पलीदी दूर करने के लिए नहीं होता,
پاک چیز کا بھی غسل ہوتا ہے۔ غسل کعبہ اس بات کی دلیل ہے۔ آپ میں سے بعض لوگوں نے غسل کعبہ کا منظر دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ غسل کعبہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاک چیز کا بھی غسل ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب عربی لوگ کعبے کو غسل دے کر آ رہے تھے نا تو ان کی بغل میں پانی کی بوتلیں تھیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ غسل کعبہ کا پانی ہے۔ غسل کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ کچھ پانی کعبے کی دیواروں سے لگ جائے اور اسے تبرک کے طور پر ہم اپنے گھروں کو لے جائیں۔ تو بعض اوقات پلیدی دور کرنے کے لیے غسل ہوتا ہے اور بعض اوقات پاک چیز کا بھی غسل ہوتا ہے کہ کچھ پانی کعبے کی دیواروں سے لگ جائے، پانی کو متبرک بنانا ہوتا ہے۔ تو حضور کا قلب اقدس کتنا پاکیزہ ہے، ساری کائنات کے لوگ بیٹھ جائیں بیان کرنے کے لیے، ساری مخلوقات بیٹھ جائیں بیان کرنے کے لیے، سارے فرشتے بیٹھ جائیں بیان کرنے کے لیے، تو پتہ کیا کہیں گے؟ کیا بیان کریں گے؟ کہ حضور کا قلب اقدس سمجھ سے ورا ہے۔ حضور کے قلب اقدس کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو غسل اس لیے نہیں دیا گیا کہ معاذ اللہ قلب اقدس کو پاک کرنا تھا، بلکہ غسل اس لیے دیا گیا آگے آب زمزم سے دیا جا رہا ہے تو آب زمزم شرف والا ہو جائے، اور اگر جنتی پانی سے دیا جا رہا ہے تو جنتی پانی کی نسبت بھی قلب اقدس سے ہو جائے۔ اور دوسرا نقطہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب شق صدر ہوا، حضور کا سینہ مبارک چیرا گیا، دل مبارک باہر نکالا گیا، اور آقا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا۔ دل مبارک باہر پڑا ہوا ہے، آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا۔ میں اور آپ دل کی دھڑکن کے محتاج ہیں، لیکن ہمارے آقا کریم دل کی دھڑکن کے محتاج نہیں۔ دل مبارک باہر پڑا ہوا ہے، دل مبارک چیرا جا رہا ہے، اور آقا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا۔ تو پھر گولڑی کے تاجدار کیوں نہ کہیں چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولندی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شق صدر سے فارغ ہوئے، جنتی سواری براق پیش کیا گیا، اور براق کا سارا جسم سفید تھا، اگلی ٹانگوں سے اوپر اور گردن سے نیچے چھاتی والی جگہ سرخ یاقوت کی طرح چمک رہی تھی۔ جبریل نے رکاب پہ ہاتھ رکھا ہے، میکائیل نے لگام پکڑی ہے، اور ارد گرد کھڑے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، شارح حدیث نے لکھا ہے کہ جب حضور سواری کے قریب ہوئے تو سواری اچھلی، براق اچھلا، فرشتے نے لگام کھینچی، حضور کے سامنے اچھل رہا ہے۔ تو شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ براق رک گیا، اسے پسینہ آ گیا۔ یہ براق اچھلا کیوں تھا؟ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ہزاروں کتابیں کنگال لیں، اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جس محبوب کے لیے بندہ تڑپتا ہے، جب اس کی زیارت ہو تو کوئی ہے جو جذبات کو قابو کر سکے؟ اور کسی سے جذبات قابو نہیں بھی ہوتے۔ تو براق اس لیے نہیں اچھلا تھا کہ وہ حضور کو اپنی پشت پہ نہیں بیٹھنے دے رہا، وہ تو اس لیے اچھل رہا تھا کہ میرے کیسے مقدر آج اللہ کا نبی میری پشت پر آ رہا ہے۔ یہ اچھلنا خوشی کا اچھلنا تھا، یہ جھومنا خوشی کا جھومنا تھا۔ جس طرح حضور
احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو وہ پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، تو براق رک گیا، براق کو پسینہ آ گیا۔ حضور نے گردن جھکائی ہوئی ہے، سواری کے قریب ہوئے پر سواری پہ سوار نہیں ہو رہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے پوچھو کہ سواری پہ سوار کیوں نہیں ہو رہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار کیوں نہیں ہو رہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا جبریل آج اللہ نے میرے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے کتنی شانوں والی سواری بھیجی ہے، مجھے میری امت یاد آ گئی۔ جب میرے گناہگار امتی کل بروز قیامت قبروں سے اٹھیں گے تو وہ کس پریشانی کے عالم میں ہوں گے، مجھے میری گناہگار امت یاد آ رہی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب غم نہ کر، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تمہیں اتنا کچھ عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے کہ شب معراج جو محبوب قدم قدم پر ہمیں یاد کر رہے ہیں، ہم انہیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہی بھولے گا نا جو احسان فراموش ہوگا۔ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے۔ بادشاہ غلام کو یاد کرے، غریب کو یاد کرے، یہ کمال ہے۔ سخی غریب کو یاد کرے، یہ کمال ہے، ورنہ غریب تو سخی کو یاد کرتا ہی ہے، غلام تو سخی کو یاد کرتا ہی ہے۔ کمال یہ ہے کہ بادشاہ غریب کو یاد کر رہا ہے۔ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے۔ میرے آقا کریم براق پر سوار ہوئے، میرے آقا کریم براق کی پشت پر سوار ہوئے۔ جبریل نے رکاب پکڑی ہے، میکائیل نے لگام پکڑی ہے، ارد گرد کھڑے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پر نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دلہا بنے آج کی رات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ محدث قصوری۔ میرے آقا کریم کی سواری کہاں سے گزری ہے؟ مدینہ شریف۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ ہجرت کے بعد تشریف لائیں گے۔ حضور نے وہاں پر نفل پڑھے۔ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر، آپ نے وہاں پر نفل پڑھے۔ بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت، آپ نے وہاں پر نفل پڑھے۔ پھر میرے آقا کریم مصر کی سرزمین سے گزر رہے ہیں۔ مررت علی موسیٰ، حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ بندہ نماز کے علاوہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بولیے تو صحیح۔ تو میرے آقا کریم نے صرف جسم کو نہیں دیکھا، نیت کو بھی دیکھا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم پھر فلسطین پہنچے ہیں، مسجد اقصی میں، جہاں پہلے سے نبی، جہاں پہلے سے
سارے نبی موجود ہیں اور حضور کا انتظار کر رہے ہیں. ایک نبی کسی مسجد میں آ جائے تو کتنا نور چھا جائے. اب آپ ذرا تصور کریں کہ جس مسجد میں سارے نبی جمع ہو اس مسجد اقصی میں کتنا نور چھایا ہوگا. حضور مسجد اقصی میں پہنچے تو نبی کھڑے ہو کر استقبالیہ درود پڑھ رہے ہیں. السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو. تو پتہ چلا کہ حضور پر کھڑے ہو کر درود پڑھنا انبیاء کی سنت ہے. میرے آقا کریم پہلی صف میں تشریف لے گئے، مصلی امامت پہ نہ گئے، مصلی امامت خالی ہے. تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جماعت میں آپ موجود ہو کسی نبی کی جرت نہیں کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو. مصلی امامت پر آپ کھڑے ہوں گے. حضور مصلی امامت پہ تشریف لے گئے اور مصلی امامت کے بالکل پیچھے جو کھڑے ہیں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. مصلی امامت کے بالکل پشت پہ جو کھڑے ہیں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں. بڑی بڑی شانوں والے اولو العزم نبی، پیغمبر، رسول، مقتدی بن کے حضور کے پیچھے کھڑے ہیں. لیکن آج اپنی شریعتوں کے مطابق نہیں، حضور کی شریعت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے نا ایک سوال کروں، میں ان سے ایک سوال پوچھوں. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ میں ان سے ایک سوال کروں، انبیاء سے کہوں اے مالکو، انبیاء سے کہوں اے مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ کہ کیا جو ہمارا نبی ہے وہی تمہارا نبی ہے؟ کہ حضور ایک امت کے نبی بن کے نہیں آئے، حضور تو نبیوں کے بھی نبی بن کے آئے، حضور تو رسولوں کے بھی رسول بن کر آئے. حضور صرف ایک امت کے نبی نہیں، حضور بشریت کے نبی، جنات کے نبی، نباتات کے نبی، ملکوت کے نبی، تحت الثری سے لے کر اعلیٰ علیین تک حضور نے تمام مخلوقات کے لیے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ. فرمایا کہ میں ایک مخلوق کے لیے نبی نہیں بن کر آیا، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو شب اسرا میں سارے نبی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں جو اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ حضور ایک امت کے نبی نہیں ہیں. موسیٰ بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، عیسیٰ بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ. ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. حضور نماز سے فارغ ہوئے، سب انبیاء نے خطبے دیے، سب سے آخر میں حضور نے خطبہ دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے، فرمایا اے گروہ انبیاء میں نے سب کے خطبے سنے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. شب معراج حضور کے ظاہر ہونے کی رات ہے. مسجد اقصی میں شان بشریت ظاہر ہوئی اور بشریت کے امام نبی مقتدی بن کے حضور کے پیچھے کھڑے ہیں. پھر حضور سوئے افلاک تشریف لے گئے. پہلے آسمان کے دروازے پر
جبریل امین نے دستک دی، اندر سے فرشتے نے پوچھا من یقرع الباب، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا، جبریل اپنا نام بتایا۔ من معک، فرشتے نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا معی محمد، حضور کا ذکر کیا۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیا انہیں معراج پہ بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں، انہیں آج معراج پر بلایا گیا ہے۔ فرشتے نے دروازہ کھول دیا۔ اب بڑا قابل توجہ نکتہ ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سوال و جواب کیوں ہوئے؟ دروازہ کیوں بند تھا؟ دوستان محترم، جب جبریل نے کہا نا کہ میرے ساتھ محمد ہے، تو کیا جبریل نے پوچھا کہ یہ محمد کون ہے؟ بولیے، نہیں پوچھا۔ وہ اللہ یہی تو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ محبوب آپ تو آج آسمانوں پر تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کا ذکر تو پہلے ہی ہو رہا ہے۔ یہ ساتوں فلک کے فرشتے آپ سے پہلے ہی واقف ہیں، یہ آپ کے نام کو جانتے ہیں، یہ آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ فرشتے حضور پر درود پڑھتے تھے، لیکن حضور کو دیکھا نہیں تھا، حضور کی زیارت نہیں کی تھی۔ عرض کیا مولا، جس محبوب پر درود پڑھتے ہیں اس کا دیدار تو کروا۔ تو اللہ کریم نے معراج کی رات حضور کو آسمانوں پر بلایا، فرشتے حضور کی زیارت کر رہے ہیں، آپ کا دیدار کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آؤ آؤ دیکھو، وہ یہ ہے وہ سونا جس پر ہم درود پڑھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں اٹھاؤ ذرا اچھی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فضان حضور داتا گنج باغ، فضان حضور داتا گنج باغ، فضان حضور بابا شاہ جمال، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جب جبریل نے کہا کہ میرے ساتھ محمد ہیں، تو فرشتے نے نہیں پوچھا کہ یہ محمد کون ہے، بلکہ اس نے پوچھا کہ کیا انہیں معراج پہ بلایا گیا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ ہاں، انہیں معراج پہ بلایا گیا ہے۔ تو پتہ چلا، فرشتوں کو پتہ تھا، فرشتوں کو معلوم تھا کہ اللہ نے ایک ایسی رات بنائی ہے جس میں وہ اپنے محبوب کو اپنی خاص ملاقات کے لیے بلائے گا۔ حضور دروازے پر کھڑے ہیں، لیکن دروازہ بند ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دروازہ کیوں بند تھا؟ دروازہ پہلے سے کیوں نہیں کھلا تھا؟ اگر دروازہ کھلا ہوا ہو تو جو مرضی آ جا سکتا ہے، حضور کو اس دروازے سے تو نہیں لے جا رہے جو ہر کسی کے لیے کھلا ہے یا پہلے سے کھلا ہے۔ بند دروازہ بھی حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے تھا، اور وہ اس اظہار کے لیے تھا کہ یہ کھلنا ہی شب معراج کو تھا، اور یہ کھلنا ہی حضور کے لیے تھا۔ تو دروازہ کھلا ہے اور حضور دروازے سے اندر تشریف لائے۔ فرشتوں نے کہا مرحبا مرحبا، نعم المجیع جا، کہ یہ جو مہمان آیا ہے نا، یہ بڑا سونا مہمان ہے۔ ساتوں آسمانوں پر انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اور حضور نے نا بیت المعمور پہ امامت فرمائی۔ فرشتوں نے، نوری مخلوقات نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، جس طرح مسجد اقصی میں سارے نبی مقتدی بنے تھے۔ بیت المعمور عین
काबा के ऊपर, बैतुल्लाह के ऊपर है, और ये इतनी शान वाला है। बाद ने कहा चौथे आसमान पर, और बाद ने कहा सातवें आसमान पर बैतुल मामूर है। और ये इतनी शान वाला है, अल्लाह करीम ने बैतुल मामूर की ना कुरान पाक में कसम खाई है। और हदीस पाक में आता है कि 70,000 फरिश्ते रोजाना बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, और अगर कोई फरिश्ता एक दफा तवाफ कर लेता है दोबारा उसकी बारी नहीं आती। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फरिश्तों की तादाद कितनी है। फिर हुजूर सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ ले गए। सिदरतुल मुंतहा पे बेरी का एक दरख्त है, वो ऐसा खूबसूरत बेरी का दरख्त है, और हाँ वो हमारे बेरी के दरख्तों की तरह नहीं है, ये आलमे मखलूकात की इंतहा है। और ये बेरी का दरख्त इतना खूबसूरत है कि अनवारात इलाहिया इस पर छाए रहते हैं। इस यक्ष सिदरत मा यक्षा, जब हुजूर सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो इस्तकबालिया तजल्ली ने ना उस बेरी के दरख्त को ढांप लिया था। इतना नूर छाया था उस बेरी के दरख्त पर, वो बेरी का दरख्त नजर नहीं आ रहा, इतना नूर छाया था उस पर। आज हमारे यहाँ कोई फोत हो जाए तो हम उसे गर्म पानी से गुस्ल देते हैं, और हुक्म है कि बेरी के पत्ते पानी में डालकर ना उसे गर्म किया जाए। क्यों? इसलिए कि जब हुजूर सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ ले गए तो रहमत की तजल्ली ने ना उस बेरी के दरख्त को ढांप लिया था। दुनिया में उस बेरी के दरख्त की नुमाइंदगी हमारे बेरी के दरख्त करते हैं। अब सिदरतुल मुंतहा पर जो बेरी का दरख्त है उसके पत्ते तो हम ला नहीं सकते, तो जो हमारे यहाँ बेरी के दरख्त हैं उसके पत्ते हम पानी में डालकर गर्म करते हैं और दुआ करते हैं कि मौला, और जिसको इस पानी से गुस्ल दें तो उसको अपनी रहमत से ढांप ले। हुजूर सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो जिब्रील अर्ज करते हैं, लौ दनौतु अन मिलतन लहतरक्तु मिनन नार, नाखून के एक पोरे के बराबर भी आगे जाऊं तो जलकर राख हो जाऊं। मेरे आका करीम ने फरमाया कि जिब्रील रुक क्यों गए हो? अर्ज करते हैं, लौ दनौतु अन मिलतन लहतरक्तु मिनन नार, आका नाखून के एक पोरे के बराबर भी आगे जाऊं तो जलकर राख हो जाऊं। यहां मैं अर्ज करूंगा, कुर्बे इलाही के लिए कोशिश करना, वाज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी हद में रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो बंदा बर्बाद हो जाता है जो अपनी हद में नहीं रहता। हम बंदे हैं, गुलाम हैं, हमें हमेशा अपनी हद में रहना चाहिए। शब मेराज, क्या जिब्रील का शौक नहीं था कि मैं अगली मंजिलें देखूं? क्या जिब्रील का शौक नहीं था अनवारात देखूं? लेकिन उसे अपनी हद की खबर थी। हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं, फितनों के जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, बाज़ औक़ात हम गुफ्तगू करते हुए अपनी औकात को भूल जाते हैं, अपनी हद को भूल जाते हैं, अपनी हद को मद्देनज़र नहीं रखते। बंदा बर्बाद हो जाता है ज़ुबान के गलत इस्तेमाल से। लिहाजा कभी भी दीनी इस्लामी लतीफ़ा न सुनाएं, हमेशा अदब में रहें, हमेशा अपनी हद में रहें। जो बंदा अपनी हद में रहता है वो बच जाता है, और जो हद से तजावज़ करता है वो बर्बाद हो जाता है। तो जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
میں آگے نہیں جا سکتا، میری حد یہاں تک ہے۔ اب حضور کی کرم نوازی دیکھیے، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حل لک حاجت الی ربک، کہ کیا تمہاری کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، میں اللہ سے منظوری لے کر آؤں گا۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ کل بروز قیامت جب آپ کے امتی پل صراط پر چلیں اور گناہگار امتیوں کے قدم لرزنے لگیں تو اللہ مجھے اجازت دے دے، میں ان گناہگار امتیوں کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دوں۔ مدارج النبوہ میں شیخ المحققین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور بہت سارے محدثین نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے گناہگار امتیوں کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دوں۔ اب ذرا ایمان سے بتائیں یہ کس کی نسبت کا فیض ہے، اور کیا ہم اس قابل ہیں یہ جو جبریل خواہش کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ امت حضور کی ہیں، امت رسول اللہ کی ہیں۔ جو حضور کا ہو گیا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، جو حضور کا بن گیا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ آگے حضور تنہا تشریف لے گئے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جبریل راستے دکھا رہا تھا۔ اگر جبریل ہی راستے دکھا رہا تھا اور تعارف کروا رہا تھا تو پھر سدرہ سے آگے کس نے راستے دکھائے ہیں؟ جبریل تو سدرہ پر رک گئے ہیں اور میرے آقا کریم تو سدرہ سے آگے تشریف لے گئے ہیں۔ رف رف سبز رنگ کا ایک بچھونا تھا، میرے آقا کریم اس پر تشریف لے گئے، اور ایک مقام پر جا کر نا رف رف بھی رک گیا۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، معراج میں 3 مرحلے ہیں اور توحید کے مختلف مرحلے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنی نشانیاں دکھائیں، نشانیاں دکھانے کے بعد اپنی صفات دکھائیں، اور صفات کے بعد پھر اپنی ذات کا دیدار کرایا۔ الفاظ کا دامن بہت تنگ ہے، میں ان کیفیات کو بیان نہیں کر سکتا، ہاں لیکن جو الفاظ تفاسیر میں ملتے ہیں ہم صرف ان کو بیان کر سکتے ہیں، ورنہ جتھے وہم و گما دی جا نہیں اوتھے سیر نبی پاک کیتا۔ جہاں پر وہم و گمان نہیں جا سکتا وہاں ہم الفاظ کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ حضور اسماء و صفات کے پردوں سے گزرے، اللہ کا رنگ چڑھ رہا ہے حضور کی ذات پر، یہ حضور کا معراج ہے۔ پردہ قادریت سے گزرے، قدرت کا رنگ چڑھا، خود قادر بن گئے۔ پردہ جوادیت سے گزرے، جود و سخا کا رنگ چڑھا، خود جواد بن گئے۔ پردہ ستاریت سے گزرے، پردہ پوشی کا رنگ چڑھا، خود ستار بن گئے۔ پردہ قیومیت سے گزرے، پردہ قیومیت سے گزرے، پردہ رحیمیت سے گزرے، پردہ کریمیت سے گزرے، فضل و کرم کا رنگ چڑھا، خود کریم بن گئے۔ اب اسماء و صفات کے پردوں سے گزر رہے ہیں، حضور کے ظاہر پر، حضور کے باطن پر صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ چڑھ رہا ہے۔ جب اسماء و صفات کے پردوں کو عبور کیا، دنا قرب صفات ہوا، فتد اللہ
پھر قرب ذات ہوا، دنا مصطفیٰ قریب ہوئے، فتدلا پھر رب کریم نے فرمایا کہ مصطفیٰ اے میرے محبوب ٹھہر جا، تو نے قریب ہونے کا حق ادا کر دیا، اب میں اپنی شان کے مطابق تیرے قریب ہوتا ہوں۔ قرب صفات ہوا، پھر قرب ذات ہوا، صفات کی معراج ہوئی، پھر ذات کی معراج ہوئی، اور جب ذات کا دیدار ہو رہا ہے تو قرب کتنا ہے؟ جب ذات کا معراج ہو رہا ہے، جب ذات کا دیدار ہو رہا ہے تو قرب کتنا ہے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں کے ملنے کا مقام یا اس سے بھی زیادہ، دو کمانوں کے ملنے کا مقام یا اس سے بھی زیادہ۔ جب اسماء و صفات کے پردوں کو عبور کیا، دنا فتدلا کی منزلوں کو طے کر لیا، تو پھر کہا حق نے پیارے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، ما زاغ البصر وما طغی، میرے آقا کریم نے دیدار کیا اور اس طرح دیدار کیا ہے کہ نہ آنکھیں جھپکی ہیں، نہ آنکھیں جھپکی ہیں اور نہ چندیائی ہیں، حد ادب میں رہ کر دیکھا ہے اور دیکھنے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں جھپک گئیں اور دیکھ نہ سکے، دیکھا بھی ہے اور حد ادب میں رہ کر دیکھا ہے۔ عام طور پر دیکھنے والے کو مزہ آتا ہے، عام طور پر جب کسی محبوب چیز کو دیکھا جاتا ہے تو عام طور پر دیکھنے والے کو مزہ آتا ہے، دیکھنے والے کو لطف آتا ہے کہ بڑا حسین منظر دیکھا ہے، اور یہاں تو دکھانے والا تعریف کر رہا ہے دیکھنے والے، یہاں تو دکھانے والا تعریف کر رہا ہے دیکھنے والے کی۔ ما زاغ البصر وما طغی، آفرین ہو آپ کے دیکھنے پر، تو دیکھنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب اس کائنات کے دھولے کو دیکھا ہے، کیا فرمایا اللہ کریم نے کہ محبوب اس کائنات کے دھولے کو دیکھا ہے۔ یا اللہ کون دھولا ہے؟ میں یہ روایت ہے انظر الی نفسک، اللہ کریم نے فرمایا محبوب آج اپنے آپ کو دیکھے، محبوب آج اپنے آپ کو دیکھو، ایسا سجا دیا ہے کہ کائنات کا دھولا بنا دیا ہے۔ شب اسرا کے دھولا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ کعبہ کوسین، عرب لوگ جب دو قبیلے آپس میں ایسی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ جو آپ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جس کے ساتھ آپ کی صلح ہے اس کے ساتھ میری بھی صلح ہے۔ اللہ کریم نے کعبہ کوسین یہ الفاظ استعمال کر کے فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے لیکن بات میں کوئی فرق نہیں، معاملے میں کوئی فرق نہیں۔ اور اللہ کریم نے جو تحفے عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک تحفہ ہے نماز، دوسرا تحفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسرا تحفہ ہے یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور تیسرا فرمایا کہ محبوب آپ کا امتی شرک نہ کرے، اسے گناہ کبیرہ بھی سرزد ہو جائے تو میں اسے معاف کر دوں گا، پر شرط یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرے۔ بس فرق یہ ہے کہ بندہ دنیا سے ایمان لے کر جائے۔ تین تحفے، ایک نماز، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسرا ہے کہ شرک نہ کرے تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا۔ آج ارادہ کریں کہ جو تحفہ حضور لائے ہیں ہم ان کی قدر کریں گے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع اسے یاد کر لیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے نا، یہ ڈائریکٹ حضور کے سینہ اطہر پر اتارا گیا۔ آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ اس دور کے فتنوں سے بچا کر ایمان پر خاتمہ فرما، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور
مفتی پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی المعروف محدث قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور قبلہ والد گرامی شبی قبلہ شیخ الحدیث عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکز پر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے اور آپ کا فیضان تک قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔